ہے کہ دوران نماز 2 یا 3 دفعہ کھجلی کر لی تو اس سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، حدیثوں وغیرہ میں کہیں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ فقہا کا اپنا ایک اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد معمولی نہیں ہوتا ہے۔ میں معمولی کہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اولی الامر منکم کی ابھی میں نے تشریحات آپ کو بیان کی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسا فعل کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی دور سے اس نمازی کو دیکھے تو یقین کر لے کہ نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے میں موبائل جیب سے نکالوں دوران نماز، نکال کے دونوں ہاتھوں سے اس کو کر کے پھر جیب میں رکھوں، اب جب تک میں دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں کوئی بھی دیکھے گا کہ یہ نماز میں نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں جو نماز کے فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر میں کوئی نماز میں ایسی حرکت کروں جو نماز کی اصلاح وغیرہ کی نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ یقین نہ کرے کہ نماز میں نہیں، بلکہ شبہ شاید ہو شاید نہیں، جیسے ہاتھ یوں نکالا موبائل، ایک ہاتھ سے بند کر رہے ہوتے ہیں، بعد وقت رنگ ٹون بن جاتی ہے، بند کر کے اسے رکھ لیا، اب دور سے دیکھنے والا شبہ میں رہے گا نماز میں ہے کہ نہیں، اسے عمل قلیل کہتے ہیں، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر اس صحیح ضرورت کے تحت ہے تو مکروہ بھی نہیں ہوگی، ورنہ تھوڑی سی کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے؟ اب فقہا نے فرمایا کہ اگر ایک رکن میں جیسے قیام ہے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر کوئی کھجا لیتا ہے یا 3 دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ عمل کثیر بن جاتا ہے، اور جب عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے مطلب ہم اس پر فتویٰ دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کالج کے، اسکول کے، آپ ان کو دیکھیں ایک ایک رکن میں 10-10 بار ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ادب نہ سکھائیں، ان کو ادب سکھایا جائے گا۔ میں نے امام حضرات کو دیکھا ہے وہ 3-3 4-4 بار ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خصوصاً جب تراویح پڑھا رہا ہو، حافظ شروع کی تراویح 1.25 سپارہ پڑھنا ہوتا ہے اور ایک ایک رکعت کے اندر لمبا لمبا سپارہ ہوتا ہے، بیچارے کو کھجلی ہو، تھوڑا سا اس نے کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر تھوڑا سا کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر کھجا لیا، تو کون اس کو دیکھ کے یہ کہے گا یہ عمل کثیر ہے؟ تو لہٰذا فقہا نے ضرور لکھا ہے، اور بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ لکھا کہ جب ہم اس پہ فساد کا حکم دیں گے تو لوگ ڈریں گے اور بڑے ادب سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اب ماحول بدل گیا ہے، اب جو ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں، مطلب بچے بال یوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پہ مسلسل نمازوں کے فساد کا حکم دیں صرف ایک ذاتی رائے کی وجہ سے تو نقصان کا بہت اندیشہ ہے، اور ہزاروں مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا لازم آئے گا۔ اور یہ فقہا کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ جب وہ ایک اجتہاداً کوئی حکم بیان فرماتے ہیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ معاشرے میں مطلب اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی رائے کو واپس لے کے نرمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعینی بہار شریعت میں بالکل لکھا ہے، اور میں خود اس پر عامل ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں بڑی احتیاط سے نماز پڑھنی چاہیے، نہیں کھجانا چاہیے، لیکن کیا اس پر فساد نماز کا حکم ہوگا؟ یہ مطلب یہ آج کل اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، تو مسئلہ یہ بیان کریں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کئی دفعہ ہاتھ اٹھا لیا تھا تو کیا میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کو مایوس کرنے کے بجائے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے، یہ میں ایسی کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ احتیاط کریں۔ تو اس قسم کے مسائل میں جو اجتہاداً بیان کیے گئے، اور اس کی اصل وہی ہے کہ کیا عمل کثیر بنتا ہے یا نہیں، اور عمل کثیر کی آپ تعریف دیکھ لیں، اس کی روشنی میں تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے لوگوں کو، اگر ادب سکھائیں، ماحول بنائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت دیں، تاکہ ایک آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اتنا خوف ہو، ایسا اس کا دل حاضر ہو کہ حرکتیں نہ کرے۔ لیکن اگر ہم تمام کوئی لوازمات نہ کریں، کوئی اہتمام نہ کریں، ان کو پروٹیکشن نہ بتائیں، ان کو ہم احتیاط نہ بتائیں، ہم ان کو اللہ کی معرفت نہ دیں اور صرف یہ حکم بیان کر دیں، تو یہ عمل کثیر کیسے بنے گا 3 دفعہ کھجانے سے؟ یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے۔ اتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی۔ تو بہرحال احتیاط کریں، ادب کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن ہم اس پر فساد کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں دیں گے۔ دیکھیں جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر جمعے کی سنن نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے پہلے شروع کر چکے تھے اور شروع کرنے کے دوران خطبہ سٹارٹ ہو گیا تو تیزی کے ساتھ اس کو مکمل کر لیں، لیکن اگر آپ دیر سے آئے اور خطبہ ہو رہا ہے تو پھر آپ بالکل سٹارٹ نہ کریں، یا آپ کو گمان ہے کہ میں پڑھنا شروع کروں گا وہاں خطبہ سٹارٹ ہو جائے گا تو چھوڑ دیں، اور جمعے کی نماز کے بعد یعنی 2 فرائض ادا کرنے کے بعد پھر ان کو ادا کریں۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ میں بعض اوقات جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی ایسا نہیں کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بس دل ہی دل میں سوچتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور سنت ہی یہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے دل میں اگر پختہ ارادہ کیا ہے، مثلا میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور آج ظہر کے 4 فرض، تو بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے کہ نیت تو اسی کو کہتے ہیں۔
اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، لوگ عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا، لیکن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ اچھا، جب یہ سنت دل سے نیت کرنا ہے تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اسلام کے پاس آئے ہوں گے کیسز کہ جی میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پھر میں سوچ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح غفلتیں، اشتغال بہت زیادہ ہوا، کثرت مصروفیات، ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے۔ تو فقہاء نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی۔ تو پھر فقہاء نے کہا کہ مستحب افضل ہے کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے، اور پھر اضطراب کا شکار ہو، پھر نماز توڑے، دوبارہ نیتیں کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہاء اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ بھائی نے فرمایا کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تھے اور رکوع کی طرف چلے گئے، لیکن اس سے پورا کامل رکوع ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو واپس آئے یا نہ آئے؟ دیکھیں، پہلے سمجھ لیں کہ رکوع کی ایک ہوتی ہے ناقص مقدار اور ایک ہوتی ہے کامل مقدار۔ ناقص تو یہ ہے کہ آپ پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر تھوڑا تھوڑا جھکیں اور ہاتھ کو اس طرح گھٹنوں کے رانوں کے پاس رکھ لیں حتیٰ کہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس اتنا۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اتنا ٹیڑھا ہوں گے، یہ حد ناقص ہوتی ہے۔ اور کامل یہ ہوتی ہے کہ بالکل کمر سیدھی ہو جائے اور آپ کے ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہوں اور گھٹنے کے اوپر ہوں۔ تو اگر تو حد ناقص تک کوئی پہنچ چکا ہے، یاد رکھیں، تو گویا کہ رکوع تک پہنچ گیا ہے، ایسی صورت میں تو واپس نہیں پلٹے گا بلکہ وہ کنٹینیو رکھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور اگر حد رکوع تک نہیں ہے، یعنی اتنا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نہ پہنچے تو اس کا مطلب ہے حد رکوع تک ابھی ناقص والے حد رکوع تک بھی نہیں پہنچا ہے، تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور دعا قنوت پڑھ کے واپس آئے۔ یہ گویا کہ ابھی رکوع ہوا ہی نہیں، تو اب کنٹینیو کرے، اس میں آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہوگا۔ یہ بچی نے پوچھا کہ اگر ہماری کچھ نمازیں قضا ہو جائیں تو کیسے ان کو ادا کریں؟ دیکھیں، ویسے ادا کرتے ہیں جیسے عام ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، بس قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرائض کی ہوتی ہے یا واجبات کی ہوتی ہے۔ چنانچہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرض اگر رہ گئے تھے وہ ادا کرنے ہوں گے، اور عشاء کے وتر یہ واجب ہوتے ہیں، ان کی قضا ہوتی ہے، آپ یہ قضا کریں گی۔ بس قضا کرتے ہوئے نیت یہ کر لیں گی کہ جو میری آخری فجر نکلی، یا پہلے کی نیت کر لیں جو سب سے پہلی فجر نکلی، میں اس کی قضا ادا کر رہی ہوں، آپ کر لیں۔ یہ ظہر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، گھر میں اپنے آرام سے۔ ایک وقت میں آپ پوری 5 نمازیں بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن پہلے آپ حساب کتاب کر لیں کہ کتنی زندگی کی نمازیں میری نکلی ہوں گی، فجر کتنی نکلی ہوں گی۔ لازم بات ایک اور تعداد تو نہیں پتہ چلے گی، لیکن دل جس پر جم جائے کہ ہاں 100 نکلی ہوں گی، 200 نکلی ہوں گی، بس آپ لکھ لیں فجر 200 ہیں، پہلے اس کو ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بارے میں اس کو تحری کرنا کہتے ہیں، غور و فکر کریں، جہاں دل گواہی دے کہ اتنی ظہر کی ہوں گی اس کو لکھ لیں، پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ نمازوں کو ادا کرتی چلی جائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد اپنی سابقہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بہن، بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور فجر کے فرض پڑھیں گے۔ فرض سجدہ یا کوئی واجب سجدہ منع نہیں ہوتا، لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ سب کے سامنے نہ کریں بلکہ چھپ کر کمرے کے اندر اپنا اندر پڑھیں، کیونکہ قضا نماز ادا کرنا اگر کوئی اس پر مطلع ہوتا ہے تو چونکہ قضا کرنا نماز کا گناہ تھا اور گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہوتا ہے، تو اس سے گناہگار ہوں گے۔ تو چھپ کے ادا کرنا چاہیں تو کریں، اس وقت میں قضا نماز منع نہیں ہوتی ہے۔ جی ظہر کی 4 سنت میں اگر ہم دوسری رکعت میں ہی ہیں اور جماعت کھڑی ہوگی ظہر کی، تو اب سنت کمپلیٹ کریں یا جماعت میں جائیں؟ جی، اگر سنت موقدہ سٹارٹ کر لی ہے تو پہلے اس کو تمام کریں گے، پھر جماعت میں شامل ہوں گے۔ اگر سنت فجر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور گمان یہ ہے کہ امام صاحب سلام ہی پھیر دیں گے تو پھر سنت چھوڑ کے اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد سنن نہیں ہے۔ لیکن اس میں تو ظہر، اگر ظہر ہے جیسے، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ کر فرض ادا کر کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ ہو جائے تو بہرحال پھر اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ عصر و مغرب کے درمیان کیا کھانا منع ہوتا ہے؟ بعض لوگ نہیں کھاتے۔
دیکھیں منع تو نہیں ہے، بعض اکابرین ایسے تھے کہ وہ اس آخری ٹائم کے اندر مثل روزہ دار کے رہنا پسند فرماتے تھے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی وجوبی طور پہ حکم ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ عصر کے بعد بالکل کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔